البتہ بات کر رہے ہیں کہ عباد الرحمن ہر ایک کو بننا چاہیے اور اسی کی بنیاد پہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، کیونکہ آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ایک طرح سے بے شمار طلبہ کے دلوں کی دھڑکن ہے ماشاءاللہ، اور طلبہ کرام یہاں تشریف فرما بھی ہیں، ان کے جو سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے جامعہ کے اندر یوں سمجھیے کہ ہر دل عزیز شخصیت ایک اسلاف کی جو نشانی ہے، جامعہ تقویت الاسلام مدرسہ غزنویہ شیش محل روڈ تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے مدیر میرے محسن، میرے مربی جناب محترم قاری غضنفر حیات صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور عوام الناس سے گفتگو فرمائیں۔ اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی کہیں سونے کے قریب تو نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہوں تو پھر ہمارا شوق کیوں کر کم ہو سکتا ہے کم؟ بالکل نہیں۔ تو ذرا ایک دفعہ نعرہ مستانہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ابھی تک وہ آواز نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا حوصلہ کریں، ہمارے بزرگ بھی تھوڑا سا آواز نکالیں ذرا، نعرہ تکبیر۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو، آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، آمین۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد محترم جناب محترم قاری غضنفر حیات صاحب کو کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام آقا کائنات امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پہ۔ حضرات و حاضرین، میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اصل خطابات وہی تھے جو پہلے ہو چکے اور وہی ہوں گے جو بعد میں ہوں گے۔ دوستوں کی محبت تھی، ان کی خلوص بری دعوت پہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقینی بات ہے مجھے تو مائک پہ کھڑے ہو کر بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے محترم ہمارے بھائی حافظ مجیب الرحمن صاحب، ان کی محبت تھی، ان کی دعوت تھی، ہم حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات و حاضرین، آپ سب جانتے ہیں، آپ معاشرے میں نظر دوڑائیے، نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا اس وقت
فتنہ اور فساد کے اندر ڈوبی پڑی ہے، اور خصوصی طور پہ امت مسلمہ اس وقت بڑے بڑے فتنوں کا شکار ہے۔ آج دیکھا جائے اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مسلمان ہے، کوئی مجبور ہے تو وہ مسلمان ہے، کوئی مقہور ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی مغلوب ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی نظر دوڑا کر دیکھو گے، ہر ایک طرف آپ کو مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہوتا نظر آئے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تعداد بہت زیادہ ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ ذلت اور پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس وجہ کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، مسلمان ہی ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے، مظلوم مسلمان ہی کیوں ہے، مجبور آخر مسلمان ہی کیوں ہے، مغلوب آخر مسلمان ہی کیوں ہے، دیگر قومیں دیگر قوتیں آج مسلمان قوم کے اوپر غالب کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج اس مختصر سے وقت کے اندر ہم اس وجہ کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کر کے اٹھیں گے۔ ہم بطور مسلمان اگر دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ آج ذلت اور پستی اور گمراہی کا شکار ہے، تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، آج مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کو ایک راستے کی طرف آنا ہوگا، مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو ایک راستے کا راہی بننا ہوگا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ، میرے بعد ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس وقت جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے فتنوں کو دیکھے گا، میں موجود نہیں ہوں گا، میرے بعد مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، آقا جی جب وہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جس شخص نے ان فتنوں کے دور میں میرے راستے کو پکڑا ہوگا اور میرے خلفاء راشدین کے راستے کو پکڑا ہوگا، وہ کبھی بھی راستے سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فتنوں کا دور آئے گا، ہر ایک شخص فتنوں کا شکار ہوگا، لیکن ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوگا، جس نے میری سنت کو لازم پکڑا ہوگا، جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ گمراہ کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت
نہ اسے مغلوب کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے مجبور کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی اسے کسی قسم کا مقہور کر سکتی ہے۔ آج نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو نہ دیکھیے، پورے ملک پاکستان کو بھی نہ دیکھیے، اپنے شہر لاہور کو دیکھ لیجئے، اپنے ارد و گرد کو دیکھ لیجئے، ہر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے خود کو مسلمان تو کہہ دیتے ہیں، میرا قبلہ علیحدہ ہے، میرا امام علیحدہ ہے، میرا مصلی علیحدہ ہے، میری مسجد علیحدہ ہے، میرا مسلک الگ ہے، میرا فرقہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے ایک کتاب بھیجی تھی، ایک قرآن بھیجا تھا، ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھی ایک بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود کتاب بھی ایک آئی تھی، رسول بھی ایک تھا، ہمارا خدا بھی ایک ہے، اللہ نے ہمارا نام بھی مسلمان رکھا ہے۔ اس کے باوجود آج امت مسلمہ بڑے بڑے فرقوں کا شکار ہو چکی ہے، کسی کا کوئی فرقہ ہے، کسی کا کوئی امام ہے، کسی کا کوئی مسلک ہے، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو اپنی آخری کتاب بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود آج مسلمانوں کے اندر پیار، اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف دو قسم پہ ہوتا ہے، دو بنیاد پہ ہوتا ہے، یا تو اختلاف نیک نیتی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا اختلاف بدنیتی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جو اختلاف نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو، اس اختلاف کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ نیک نیتی کی بنیاد پہ اختلاف پیدا ہونے والا ایک رات میں حل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف جو بدنیتی کی بنیاد پہ ہو وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک نیتی کا اختلاف کیا ہے؟ کسی کو قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی کو حدیث رسول کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے کو اللہ کے قرآن کی آیت پہ فوقیت نہیں دیتا ہے، کسی امام کو نبی کے قول پہ فوقیت نہیں دیتا ہے، لیکن اسے بات سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اللہ کی بات بھی سچی ہے، وہ سمجھتا ہے نبی کی بات بھی سچی ہے، لیکن اسے سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور لیکن جب وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے، جب وہ مسئلے کی کھوج میں نکلتا ہے، اسے صحیح راستہ ملتا ہے، صحیح راستے کو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ نیک نیتی کا اختلاف ہے۔ لیکن وہ اختلاف جو بدنیتی کی بنیاد پہ ہو، میں کہوں میرے امام نے یہ کہا ہے، تو کہے تیرے امام نے یہ کہا ہے، میں کہوں میری مسجد کے مولوی نے یہ کہا ہے، تو کہے میری مسجد کے مولوی نے یہ کہا ہے، میرا قبلہ یہ ہے، فلاں کا قبلہ یہ ہے، میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرا فرقہ یہ کہتا ہے۔ اگر میں اور تو میری تیری بحث چلتی رہے گی، قیامت تو آ سکتی ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں ہمارا اختلاف حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ تیرا میرا ہوتا رہے گا، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف ختم اس وقت ہوگا جب تو کہے، جب میں کہوں، جب اللہ کے قرآن کا حکم آ جائے، جب نبی کا فرمان آ جائے، میری گردن وہیں پہ جھک جائے گی۔ جب نبی کا قول آ جائے گا، کسی بھی امام کی بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے اختلافات ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں اس امت کے اندر۔ سب سے بڑا فتنہ فرقہ واریت کا فتنہ ہے، اور اس فتنے نے اس امت کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔
کوئی شخص کسی دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ جو بات میرے امام نے کہہ دی ہے وہی برحق ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے جو بات میرے فرقے کے مولوی نے کہی ہے وہی برحق ہے۔ کوئی اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، میرے محبوب میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔ کوئی شخص اس کی تلاش میں نہیں نکلتا۔ جب ایک مسلمان اس بات کو تلاش کرے گا میرے رب نے کیا کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کے بعد اس امت کے اندر سے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام کے دڑے نہیں بنے تھے، صحابہ کرام کے گروہ اور الگ الگ مسالک نہیں بنے تھے۔ اس امت کا سب سے پہلا اختلاف نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پہ ہوا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، پتہ لگتا ہے لوگوں کے اندر شدید غم کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ہر صحابی غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، ہر صحابی رو رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہیبت کے کیا کہنے، ان کی جرت اور بہادری اور شجاعت کے کیا کہنے کہ جن سے شیطان بھی لرزا رہتا تھا۔ جس راستے پہ عمر فاروق آتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ ہو جاتا تھا۔ وہ عمر فاروق اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا، میان کو تلوار سے باہر نکال کر کے مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں، اعلان کیا، او صحابہ کرام کی جماعت، اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ میرے نبی وفات پا چکے ہیں، سن لو میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ سب سے پہلا اختلاف تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار میان سے باہر نکالی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے اندر بھی شدید غم کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، آئے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ بوسہ دیا، باہر نکلے، آ کر کے لوگوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کائنات کے لوگوں سنو، تم میں سے جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو انہیں پوجتا تھا، سن لو نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، سن لو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر سنایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، حضرت محمد الرسول اللہ وہ بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح پہلے رسول آئے تھے، جس طرح پہلے رسول فوت ہو گئے اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم سیدھا راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنی اور فوراً اپنی تلوار کو میان میں ڈالا اور کہا ابو بکر صدیق تو نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے، مجھے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے۔ وہ عمر فاروق وہ اختلاف
کہ جس اختلاف کی وجہ سے تلواریں میان سے باہر آ گئی تھی، اختلاف پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ اختلاف حل کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ آ کر بات ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کے قرآن پہ بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے قرآن کی بات آ گئی، وہاں پہ پھر کسی اور کی بات کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ یہ امت صرف اسی بنیاد پہ جمع ہو سکتی ہے۔ اس امت کے اندر اتفاق اور اتحاد صرف اسی بات پہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن آ جائے پھر دوسری بات کی اہمیت نہیں رہتی ہے، نبی کا فرمان آ جائے پھر کسی دوسری بات کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ آج کا مولوی کیا کہتا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ مولوی کہتا ہے قرآن مجید کو ترجمے سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولوی اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کسی دوسرے فرقے کے عالم کی بات نہ سننا، کسی دوسرے مسلک کے عالم کی بات نہ سننا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی برحق ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور اٹھتا ہے، اعلان کرتا ہے، اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنی محفل میں بیٹھتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ تم قرآن پڑھ پڑھ کے امت کو گمراہ کرتے جا رہے ہو۔ ہمارے بابے ہم سارنگیاں بجا بجا کے، ڈھول بجا بجا کے اس امت کو مسلمان کر رہے ہیں۔ آج کا مولوی یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، جنہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کیا تھا، جنہوں نے نبوت پہ ڈاکے ڈالے تھے، جنہوں نے فرقہ واریت کی لہر دوڑائی تھی، آج وہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو۔ آج وہی فرقہ کہتا ہے نبی کی بات آ جائے میں نبی کی بات نہیں مانوں گا، نبی کی بات آ جائے میرے امام کی بات اعلیٰ ہے، میرے فرقے کی بات اعلیٰ ہے، نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے صرف میری بات سنو، کسی دوسرے فرقے کے عالم کی بات نہ سنو۔ اوے آؤ ہم فقیروں کی بات سنو، ہم فقیروں کی دعوت سنو۔ ہم کہتے ہیں جاؤ دوسرے مسلک کے عالم کی بات سنو، بریلوی عالم کی بات سنو، دیوبندی عالم کی بات سنو، اہل حدیث عالم کی بات سنو، شیعہ عالم کی بات سنو، چاروں اماموں کی بات لے آؤ، چاروں فقہا کی بات لے آؤ، چاروں مسالک کے علماء کی بات لے آؤ۔ فیصلہ ہوگا تو صرف یا قرآن رب کے قرآن پہ ہوگا یا فیصلہ نبی کے فرمان پہ ہوگا۔ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم فلاں فرقے کی بات نہ سنو، فلاں عالم کی بات نہ سنو، جس کا جی چاہتا ہے بات سنو، لیکن ہر ایک کی بات برحق نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث عالم کہے گا میری بات برحق ہے، بریلوی عالم کہے گا میری بات برحق ہے، دیوبندی عالم کہے گا میری بات برحق ہے، شیعہ عالم کہے گا میری بات برحق ہے، لیکن چاروں اماموں کی بات برحق نہیں ہو سکتی، چاروں علماء کی بات برحق نہیں ہو سکتی ہے، چاروں فرقوں کی بات برحق نہیں ہو سکتی ہے۔ امت میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، چاروں کی بات لے آؤ، جس کی بات قرآن مجید کے مطابق ہو جائے، جس کی بات حدیث رسول کے مطابق ہو جائے، اسے سینے سے لگا، اسے قبول کر۔ جس کی بات قرآن کے مطابق نہ ہو، جس کی بات نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہو، اسے اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھ، اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ، تب ہی جا کر اس امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر امت کے اندر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنی بات کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، جب تک ہم نبی کے فرمان کے اوپر اپنے ذاتی امام کی بات کو ہی ترجیح دیتے رہیں گے، اس امت کے اندر سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے اختلاف کیا ہیں؟ اختلاف یہ ہے رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا نیچے باندھنے چاہیے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، آمین اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اختلافات کیا ہیں؟
نبی نور ہے یا بشر ہے؟ نبی کے پاس اختیار کل ہے یا نہیں ہے؟ نبی علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ یہ مذہبی اختلاف ہیں، اور جاؤ ان اختلافات کو بھی آج سے 1450 سال میرے پیغمبر حل کر کے چلے گئے تھے۔ وہ بات جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، جو اندر لکھی ہوئی بات ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی تیسری بات کی طرف جاؤ گے تو کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے ہو۔ آپ رفع الیدین پہ بحث کرتے ہو، کہتے ہو رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے۔ آؤ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کی احادیث بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعید بن عامر، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، تمام صحابہ کرام کو اٹھا کر کے لے آئیے۔ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کہ جن کو دنیا میں نبی نے جنت کی بشارتیں سنا دی تھی، انہی 10 صحابہ کرام سے رفع الیدین کی احادیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں۔ پھر تو کس حیثیت سے، کس جرت سے تو رفع الیدین کی احادیث کا انکار کر دیتا ہے؟ نبی نے تو 1450 سال پہلے ہی اپنی اس سنت کو زندہ کر کے رکھا تھا، اور پھر کہتا ہے نبی نے شروع میں تو رفع الیدین کیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ کہتا ہے نبی نے شروع میں کیا تھا، پہلے تو اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فقیروں کی صدائیں بلند ہوئیں، فقیروں کی دعوت بلند ہوئی، فقیروں کی دعوت رنگ لائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ مان چکے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اگر نبی نے رفع الیدین کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا، کرنے کی احادیث موجود ہیں، نہ کرنے کی کوئی احادیث تو لاؤ۔ اور اگر نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا تو پھر چھوڑنے کی کوئی دلیل لے آؤ، کیونکہ 2 طرح کی احادیث ہوتی ہیں، یہ ناسخ ہوتی ہے یا منسوخ ہوتی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، چلو منسوخ کرنے والی کوئی ناسخ حدیث ہی لے آؤ کہ جس سے پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ نبی کی شروع کی زندگی کے صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین کیا تھا، نبی کی اخروی زندگی کو بیان کرنے والے صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین کیا تھا، احادیث میں موجود ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا؟ اور میرے بھائیوں، یہ اختلافات کہ جن کو ہمارے دشمنوں نے ہوا دی ہوئی ہے، یہ اختلافات کہ صحابہ کرام کے اندر تو اس طرح کے کوئی اختلافات نہیں تھے، یہ جن اختلافات کو آج تم نے ہوا دی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے، اس کی وجہ صرف اور یہی ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ جس وقت اس امت نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے، اس کے بعد اس امت کے اندر فرقے بننا شروع ہو گئے تھے، اور پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں تم اہل حدیث بھی تو فرقہ ہو، تمہارا بھی تو فرقہ ہے، تم تو ہمیں بھی کہتے ہو کہ یہ فرقہ ہے، ہماری بات بھی سن لو، ہماری دعوت بھی سن لو، ہماری پکار بھی سن لو۔ آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ فرقہ کہتے کسے ہیں۔ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، وہ منہج کہ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا، وہ صحابہ کرام کی جماعت کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ کہ جس کے اوپر میرے صحابہ ہوئے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہی جنت الفردوس کے اصل حقدار ہوں گے۔ آج ہم دعویٰ کر کے کہتے ہیں کوئی ایک مسئلہ، کوئی ہماری ایک بات
جو صحابہ کرام کے طرز عمل کے مخالف ہو، قرآن کی کسی آیت کے مخالف ہو، نبی کے کسی فرمان کے مخالف ہو، آؤ اٹھا کر کے لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر ایک بات، ہمارا ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، کل فجر کی نماز میں تیری اقتداء میں ادا کروں گا، کل فجر کی اذان میں تیری مسجد کے اندر تمہارے مروجہ درود کو پڑھ کے تمہاری مسجد کے اندر اذان کہوں گا، تیری اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ میری بھی دعوت یہی ہے، اگر تو ایک بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہمارا ثابت نہ کر سکے، آؤ ہم کھلے دل سے تجھے دعوت دیتے ہیں، ہمارے پاس آ، اتحاد کر، اتفاق کی راہ ہموا کر، ہم قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری صرف ایک بات ہے، جب قرآن کی بات آ جائے، جب نبی کے فرمان کی بات آ جائے، پھر کسی تیسری بات کی اہمیت ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف یہی دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بعد ہمارے لیے کسی اور قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کائنات کے لوگوں میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد اور دین نہیں اترے گا۔ تو پھر آج نبی کا فرمان چھوڑ کے، اللہ کے قرآن کی بات کو چھوڑ کے پھر کسی امام کی بات کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ اپنے مسلک کے مولوی کی بات کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ جہاں پہ قرآن کا حکم آ جائے، جہاں پہ رسول اللہ کی بات آ جائے، پھر وہاں پہ کسی تیسرے کی بات کی اہمیت باقی رہتی، پھر کسی بھی تیسرے کی بات کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کائنات کے لوگوں تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میں محمد کا فرمان ہے، میں محمد کی سنت ہے۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، جب تک ان پر مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے، جب تک ان دو چیزوں پہ عمل کرتے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارے اوپر غلبہ پا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں مغلوب کر سکتی ہے، نہ تمہیں مجبور کر سکتی ہے، نہ تمہیں مظلوم کر سکتی ہے، نہ تمہیں مقہور کر سکتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ واریت کی لہر دوڑ رہی ہے۔ مسلمان صرف ایک بات پہ متحد ہو سکتے ہیں، جب تک ہمارے اندر سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم قرآن اور حدیث پہ جمع نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، تب تک ہم ایک رسول کی امت نہیں بن سکتے ہیں۔ صرف ایک طریقہ ہے، یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، آؤ اس پہ آ جاؤ، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ تمہیں ہرا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔